شیعہ ذاکر جواد مدرسی کا کعبہ کے بارے میں من گڑت فلسفہ. این قواعد که الان بیش از این ساخته شده بر ساختمان کعبه، الان احتمالاً از 5 طبقه ساختمان بالا رفته، اما اونی که ابراهیم ساخت این چنین نبود که حضرت مهدی باز برمیگردن و اضافاتی که طواغیت ساختن رو خراب میکنن برمیگردونن به قواعد. بله. این سنگ ها را جبرائیل روایت داره در صحف ادریس که جبرائیل این سنگ ها را از نابترین سنگ های دنیا، ناب از جهت این که ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفته، باز روایت داره سنگ های از لبنان، باز جبل همین کوه ابی قبیس که کنار کعبه است، یک سنگ های بخصوصی جمع کرد جبرائیل برای ابراهیم که این خانه را ساخت. محترم ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ شیعوں کا خیالی امام مہدی کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر نہیں بلکہ وہ کعبہ کو اس کی بنیادوں سے گرا دے گا، اور یہ اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. شیعہ کی معتبر کتاب بحار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 11 اور الزام الناصب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226 میں مفضل بن عمر سے نقل کیا گیا ہے کہ اس نے امام صادق سے مہدی کے بارے میں سوالات کیے. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، یا سیدی فما یصنع بالبیت، اے میرے آقا وہ کعبہ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ قال ينقضه فما يضع منه الا القواعد، کہا اس کعبہ کو نیست و نابود کرے گا اور اس کی بنیادوں کے علاوہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑے گا. گھر کی گواہی کے باوجود شیعہ علماء اپنے پیروکاروں کو جھوٹی باتیں سنانے پر ڈٹے ہوئے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ شیعہ حضرات کا تو عقیدہ ہے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے گا اور کوفہ میں نصب کیا جائے گا. غالباً اسی عقیدے کی بنیاد پر شیعوں نے ایک مرتبہ حجر اسود کو چوری کر کے برسہ برس اپنے پاس رکھا. شیعہ کی معتبر کتاب الوافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 میں فیض کاشانی روایت کرتا ہے، یا اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، اللہ تعالیٰ تم سے جتنی محبت کرتا ہے اور کسی سے نہیں کرتا، اس لیے بہت سارے امتیازات تمہارے لیے خاص کیے ہیں. مصلاکم بیت آدم و بیت نوح و بیت ادریس و مصلی ابراہیم، تمہارا قبلہ آدم، نوح، ادریس کے گھر اور مصلی ابراہیم ہے. ولا تذهب الايام حتى ينصب الحجر الاسود فيه، کچھ ہی عرصے بعد حجر اسود اس کوفہ میں نصب کیا جائے گا. محترم ناظرین، کعبہ کی موجودہ تعمیر جس کی طرف مسلمان متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یہ وہی تعمیر ہے جو قریش نے بنائی تھی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ساتھ حجر اسود کو مخصوص جگہ پر رکھا تھا. اگر کعبہ اپنی بنیادوں پر نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ خلفائی ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ در حقیقت قرآن و سنت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مقدس مقامات کی توہین ان شیعہ علماء کا وتیرہ بن چکا ہے. لا